اسلامی تعلیمات میں وظیفہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس میں کوئی خاص دعا، آیت یا اللہ کے ناموں کی تلاوت دہرائی جاتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا، پریشانیوں سے چھٹکارا پانا اور دلوں کو سکون پہنچانا ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی دلوں کا سکون دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وظیفے کی اہمیت، یہ عبادت کا حصہ ہے، مشکلات دور کرنے کا ذریعہ ہے، رزق روزی میں برکت کا سادھن ہے، دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے کا والا عمل ہے، انسان کو اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ بہترین وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی جان۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہر درد کی شفا ہے۔ طریقہ: وضو کر کے صاف جگہ پر بیٹھیں، 11 بار درود شریف پڑھیں، 11 بار درود شریف پڑھ کر 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ یہ عمل صبح یا رات کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، یعنی صبح یا شام میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا رہنے والے ہیں کہ اس کے فائدے آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ بیماریوں سے شفا، دل کی ٹینشن اور غم دور، یعنی دل کی ٹینشن، جیسے آپ کے دل میں کوئی ٹینشن رہتی ہے، ذہن میں ٹینشن رہتی ہے کسی بھی چیز کو لے کر کے آپ بہت زیادہ ٹینشن لے لیتے ہیں، تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ گھر میں رحمت اور برکت، دشمنوں سے حفاظت، کاروبار اور نوکری میں آسانی، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے نا، کیونکہ قرآن باعث برکت ہے، ہمارے لیے شفا ہے، باعث برکت ہے، تو اس کا تو انکار ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ اس سے ہمیں بیماریوں سے بہت زیادہ شفا ملتی ہے، ہمارے دل کی ٹینشنوں کا غم دور ہوتا ہے، گھر میں رحمت اور برکت ہوتی ہے، دشمنوں سے حقیقت میں حفاظت رہتی ہے، کاروبار اور نوکری میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا وظیفہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تعالیٰ کے 2 سندر یعنی خوبصورت نام ہیں۔ دوستان محترم، دیکھیے سب سے زیادہ جو بات ہے، سب سے زیادہ اہم بات ہے حدیث پاک کی یہ آیت، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ لوگ یہ کہیں کہ ہم وظیفہ کر لے رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، آپ ویڈیو میں کمنٹ میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا گارنٹی کے ساتھ، اس میں گارنٹی والی کوئی بات نہیں۔ دوستان محترم، سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی نیت کو صاف کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تبھی وظیفہ اثر دکھائے گا، نہ اس سے پہلے اثر نہیں دکھا سکتا۔ یا اللہ تعالیٰ کے 2 خوبصورت نام آپ سن لیجئے۔ طریقہ: ہر نماز کے بعد 100 بار یا رحمانو یا رحیم پڑھیں۔ پڑھتے وقت دل سے یقین رکھیں کہ اللہ کی آپ کی دعا سن رہا ہے، اس کے بعد اپنی دعا کریں۔ فائدے: دل کو سکون، غصے اور غم پر قابو، روزگار اور گھر میں برکت، مشکلات آسانی میں بدلنا۔ تیسرا وظیفہ رزق روزی میں برکت کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، ذکر میں رزق میں برکت اور امیری کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ طریقہ: عشاء کی نماز کے بعد 1 بار سورہ واقعہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے گھر میں برکت دے۔ اس سے روزانہ عمل میں لائیں، یعنی اسے روزانہ کا معمول بنا لیں اس کو پڑھنے کا۔ وظیفے کی شرطیں کیا ہیں؟ نیت صاف ہو، حرام چیزوں سے بچے ہوئے ہوں، 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، اللہ پر پورا یقین رکھیں، عمل کے دوران صبر کریں۔ یہ بات آپ نے 5 اس کی شرائط دیکھیں۔ وظیفے کے شرائط، اہم شرائط کیا تھا؟ سب سے پہلا نیت کو صاف رکھیں۔ میں نے بھی بتایا، حدیث پاک بھی بتائی، تو سب سے پہلا کیا ہے؟ نیت کو صاف رکھیں، حرام چیزوں سے بچیں، کسی بھی طریقے کا کوئی حرام کام نہ کریں، اسی لیے فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچیں۔ 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا چاہیے شخص، یعنی 5 وقت کا ہمیشہ نماز کا پابند ہوگا، تبھی یہ وظیفہ اثر دکھائے گا۔ اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے، اعتماد، پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ عمل کے دوران صبر ضرور کریں، یعنی اللہ پاک تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ اگر عمل کے دوران صبر نہ کریں تو آپ کا عمل بھی خراب ہو جائے گا۔ دعا و رزق: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، گناہوں کی معافی کرنے کے لیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مصیبت سے چھٹکارا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کمزوری دور کرنے کے لیے، رب زدنی علما، رزق کی دعا سورہ قصص۔ نتیجہ: وظیفے کرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، گھر میں رحمت آتی ہے، بیماری دور ہوتی ہیں
اور روزی میں برکت ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں وظیفہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کی یاد ہے، اثر صرف اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ دوستان محترم، آپ کو بتایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جادو ہے، یہ جادو ودو کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، سب کچھ اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف رغبت دلائیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو ایسے عمل کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچانے والا ہے جب تک آپ لوگ ان چیزوں کے پابند نہ بن جائیں جو شرطیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ بس آپ لوگ ان چیزوں پر ایک بار عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی اس طریقے سے تبدیل، اس طریقے سے بدل جائے گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا ماضی کیا تھا، اب حال کیا ہے۔